مشتاق احمد وانی کی جائے پیدائش محلہ سروال، گاؤں بےہوتا، علاقہ مرمت، ضلع ڈوڈا، جموں و کشمیر جیسا پسماندہ اور فلک بوش پہاڑی علاقہ ہے۔ ان کے والد مرحوم کا نام محمد اسد اللہ وانی اور والدہ مرحومہ کا نام مہتاب بیگم تھا۔ مشتاق احمد وانی کی تاریخ پیدائش 3 مارچ 1960 ہے۔ انہوں نے 6ٹھی جماعت تک تعلیم اپنے آبائی گاؤں کے سینٹرل اسکول بےہوتا سے حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان 1980 میں گورنمنٹ ہائی اسکول گوہا سے پاس کرنے کے بعد انہوں نے 1981 میں 11ویں جماعت کا امتحان گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جواہر نگر کشمیر سے پاس کیا۔ 1982 میں مشتاق احمد وانی کے والدین نے ضلع ڈوڈا کو خیر باد کہا اور ضلع ادھم پور میں آ بسے۔ 1985 میں مشتاق احمد وانی نے گورنمنٹ ڈگری کالج بدرواہ سے BA کا امتحان پاس کیا۔ 1988 میں انہوں نے جموں یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا۔ 1999 میں انہوں نے جموں یونیورسٹی کے تحت تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 2001 میں انہوں نے نیشنل ایجوکیشنل ٹیسٹ نیٹ پاس کیا۔ 2003 میں انہوں نے جموں یونیورسٹی ہی کے تحت B.Ed کی ڈگری حاصل کی۔ 2012 میں انہوں نے روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی UP نے اردو ادب میں تانیثیت کے موضوع پر D.Litt کی ڈگری تفویض کی۔ مشتاق احمد وانی نے 24 مارچ 1987 کو اپنے آبائی گاؤں بےہوتا کے مڈل اسکول میں بحیثیت مدرس جوائن کیا۔ اپریل 1991 میں ان کی تبدیلی ضلع ڈوڈا سے ضلع ادھم پور میں ہوئی، جہاں انہوں نے ملازمت کا سب سے زیادہ زمانہ گزارا۔ 2005 میں انہیں ماسٹر گریڈ ملا۔ 2013 میں وہ ضلع ادھم پور سے ضلع جموں میں آ گئے۔ دسمبر 2016 میں انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول کشن پور منوال ضلع جموں میں 29 سال 9 مہینے 4 دن اسکول ایجوکیشن محکمے میں سروس کرنے کے بعد 2 جنوری 2017 کو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کے شعبہ اردو میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا۔ 5 سال 3 مہینے اس شعبے میں کام کرنے کے بعد وہ 31 مارچ 2022 کو سبکدوش ہو گئے۔ مشتاق احمد وانی کی ادبی زندگی کا آغاز 1989 میں ایک کہانی تڑپتے پنچھی سے ہوا۔ اس کے بعد اب تک ان کے 6 افسانوی مجموعے اور 11 تحقیقی و تنقیدی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جو ان ناموں سے ادبی دنیا میں کافی مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ ہزاروں غم افسانے 2001، تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران، تحقیق و تنقید 2002، آئینہ در آئینہ تحقیقی و تنقیدی مضامین 2004، میٹھا زہر افسانے 2008، اعتبار و معیار تحقیقی و تنقیدی مضامین 2011، اردو ادب میں تانیثیت تحقیقی و تنقیدی مضامین 2013، شعور بصیرت تحقیقی و تنقیدی مضامین 2014، اندر کی باتیں افسانے 2015، قبر میں زندہ آدمی افسانے 2019، کیا حال ہے جانا افسانے 2019، تناظر و تفکر تحقیقی و تنقیدی مضامین 2019، ترسیل و تفہیم
تحقیقی و تنقیدی مضامین 2019، نئی تنقیدیں معاونیت تحقیقی و تنقیدی مضامین 2020، تنقیدی فکر و فن تحقیقی و تنقیدی مضامین 2021، کہکشان خیال تحقیقی و تنقیدی مضامین 2021، زبان و بیان تحقیقی و تنقیدی مضامین 2021، آج میں کل تو افسانے 2021۔ مشتاق احمد وانی کی ادبی خدمات پر بھی کتابیں آئی ہیں جو اس طرح سے ہیں: مشتاق احمد وانی کا افسانوی جمال و کمال، ڈاکٹر مول راج 2019، خوشبوؤں میں بسی یادیں، مشاعر ادب کے خطوط مشتاق احمد وانی کے نام، مرتب ڈاکٹر محمد یونس ٹھوکر 2020۔ مشتاق احمد وانی حیات اور ادبی خدمات، مصنف ڈاکٹر محمد حسین وانی 2021۔ مشتاق احمد وانی کی فنکارانہ صلاحیتیں، مرتب ڈاکٹر ظفر اقبال نحوی 2022۔ ہر لفظ سے خوشبو آئے، مشتاق احمد وانی کے تبصرے، تجزیے اور انٹرویوز، مرتب ڈاکٹر ظفر اقبال نحوی 2022۔ مشتاق احمد وانی کے بہترین افسانے، مرتب ڈاکٹر ظفر اقبال نحوی 2022۔ مشتاق احمد وانی کی غیر مطبوعہ تصانیف پر جب نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اردو زبان و ادب سے ان کا رشتہ نہایت مستحکم ہے۔ ان کی غیر مطبوعہ تصانیف یوں ہیں: خارستان کا مسافر، خود نوشت سوانح حیات، ادبی اقدار کی بازیافت تحقیقی و تنقیدی مضامین، دو جنم دو مرن افسانے۔ مشتاق احمد وانی کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں جن سرکاری و غیر سرکاری اداروں نے انعامات و اعزازات سے نوازا ہے، ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ 2011 میں جموں یونیورسٹی نے کماری شکتی دیوی کو مشتاق احمد وانی بحیثیت افسانہ نگار کے موضوع پر ایم فل کی ڈگری تفویض کی۔ 2014 میں مالیگاؤں مہاراشٹر میں انہیں وقار ادب ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2014 میں یو پی اردو اکیڈمی نے انہیں ان کی کتاب اعتبار و معیار پر 5,000 روپے کا انعام دیا۔ 2014 میں مدراس یونیورسٹی نے انہیں کاوش بدری ایوارڈ سے نوازا۔ 2015 میں حیدرآباد یونیورسٹی نے ارشد احمد کوچھے کو مشتاق احمد وانی بحیثیت افسانہ نگار کے موضوع پر ایم فل کی ڈگری تفویض کی۔ 2016 میں ممبئی میں انہیں گلوبل اچیور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2016 میں بہار اردو اکیڈمی نے انہیں ان کی کتاب شعور بصیرت پر 10,000 روپے کا انعام دیا۔ 2018 میں آل مائٹی انٹرنیشنل سوسائٹی ملیر کوٹلا پنجاب سے انہیں کرشن چندر ایوارڈ سے نوازا۔ 15 دسمبر 2018 کو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری نے انہیں یوم تاسیس کے موقع پر ممتاز محقق ایوارڈ سے نوازا۔ 2018 میں اندور یونیورسٹی مدھیہ پردیش نے محمد حسین وانی کو مشتاق احمد وانی حیات اور ادبی خدمات کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی۔ 2020 میں یو پی اردو اکیڈمی نے انہیں ان کی کتاب افہام و تفہیم پر 10,000 روپے کا انعام دیا۔ 2022 میں مشتاق احمد وانی کو شریف اکیڈمی جرمنی کا ممبر منتخب کیا گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مشتاق احمد وانی ادب برائے زندگی کے قائل ہیں۔
انہوں نے اپنی کہانیوں میں ادبی اقدار و روایات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے سماجی برائیوں، معاشرتی بحران، نفسیاتی الجھنوں اور انسانی اقدار کی شکست و ریخت کو موضوع بنایا ہے۔ ان کی ہر ایک تحریر کردہ کہانی اور مضمون کاری کو ذہنی بالیدگی اور ادبی چاشنی فراہم کرتا ہے۔ 2021-22 میں انہوں نے عالمی تحریک اردو کے تحت تقریباً 50 مشاہیر ادب سے انٹرویوز کیے، جن میں زیادہ تر بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیب و شاعر تھے۔ ماہنامہ الفاظ ہند اور ہندی ماسک پتریکا مدھیہ بھارت ٹائمز کے تمام دیکھنے سننے والوں کو ریحان کوثر کا آداب۔ اردو پوڈ کاسٹ کے اس پہلے حصے میں ہمارے ساتھ مشتاق احمد وانی صاحب، جو اپنے 2 افسانوں کے ساتھ یہاں ہم سب کے ساتھ ہمارے درمیان یہاں موجود ہے۔ میں مشتاق احمد وانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دونوں افسانے ہم سب کو سنائیں۔ مائک مشتاق احمد وانی صاحب کے حوالے۔ میں اپنا یہ افسانہ پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے سماج سدھار کی۔ چمکیلی بیگم کو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس منحوس لمحے کا دکھ تا دم حیات نہیں بھول پائے گی کہ جب وہ علم نفسیات میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو شعبے سے باہر آتے ہوئے اس نے پہلی بار فخر الفت کو دیکھا تھا۔ فخر الفت انگریزی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ خوبصورت سوٹ بوٹ میں وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے چمکیلے سیاہ بال، دمکتے رخسار، میانہ قد، سفید موتیوں کی طرح دانت، سیاہ آنکھیں، گندمی رنگ اور اس کا چاق و چوبند سا وجود دیکھ کر چمکیلی بیگم لمحہ بھر تک اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ دوسری جانب چمکیلی بیگم بھی سرتاپا غزلیہ وجود لیے اس کے سامنے کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں، ہونٹوں پہ مسکان نے دستک دی تھی۔ دونوں کے دلوں میں جوانی، چاہت اور محبت کی امنگ و ترنگ کی شہنائی بج اٹھی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے وجود سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ چمکیلی بیگم نے ہی پہل کی تھی۔ اس نے فخر الفت سے پوچھا تھا، جی آپ کون اور کیا ہیں؟ فخر الفت نے تبسم آمیز لہجے میں جواب دیا تھا، جی ہاں، مجھے فخر الفت کہتے ہیں۔ میں شعبہ انگریزی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ چمکیلی بیگم نے کسی حد تک مسرت محسوس کرتے ہوئے اسے سرتاپا دیکھا تھا۔ فخر الفت نے کہا تھا، جی ہاں، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے چمکیلی بیگم سے پوچھا تھا، آپ کا تعارف؟ میرا نام چمکیلی ہے، میں علم نفسیات میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔ اس پہلی ملاقات میں ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے موبائل نمبر لکھوائے تھے۔ موبائل فون نے ان دونوں کے درمیان قربتیں پیدا کر دی تھیں۔ اب ان کی ملاقاتیں کبھی کنٹین میں اور کبھی کسی پارک میں ہونے لگیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں یوں لگتے تھے کہ جیسے وہ آپس میں میاں بیوی ہوں۔ ان میں جذبہ عشق دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا تھا۔ فون پہ ان کی پیار و محبت کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ کوئی 6 ماہ کا زمانہ جب پیار و محبت کی تپش میں گزر گیا تو ایک دن فخر الفت نے تنہا ایک پارک میں بیٹھے بیٹھے چمکیلی بیگم کو کہا تھا، کیوں نہ ہم اپنے اس پیار کو شادی کا روپ دے دیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ چمکیلی بیگم لمحہ بھر تک خاموش رہی تھی، پھر کہنے لگی تھی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس چاہت کے سلسلے کو شادی میں بدل دیں۔ یوں بھی ہم دونوں کی پی ایچ ڈی بہت جلد مکمل ہونے جا رہی ہے، لیکن شادی اور پیار 2 الگ الگ جذبے ہیں۔ شادی ازدواجی رشتے کو احساس ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کا نام ہے، جبکہ پیار 2 نوجوان جن سے مخالف کے دلوں اور دماغوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہونے کا نام ہے۔ ہاں، یہ بات بھی آپ کو کہہ دینا چاہتی ہوں کہ میں نے پیار میں ہوئی شادیوں کا بدترین انجام دیکھا ہے۔ فخر الفت نے چمکیلی بیگم کو یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، سنو چمکیلی، میں ان عاشقوں میں سے نہیں ہوں جو بے وفائی کرتے ہیں۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں
اور چاہتا رہوں گا. تمہارے لیے تمہیں خوش رکھنے کے لیے میں اپنی تمام خواہشیں قربان کر لوں گا. اس لیے ہزار باتیں کہے زمانہ، میری وفا پہ یقین رکھنا. تم میری زندگی میں میری بیوی بن کر آؤ گی تو مجھے یوں محسوس ہوگا کہ میری زندگی میں بہار آ گئی. اور اگر خدا نہ خواستہ تم میری رفیقہ حیات نہ بنی تو میں سنیاس لے لوں گا. تمہاری یاد میں دشت و صحرا میں گھومتے گھومتے دم توڑ دوں گا. چمکیلی بیگم نے فخر الفت کی مجنونانہ باتیں سنی تو حیرت سے پوچھنے لگی تھی، اچھا تو گویا آپ مجھے اس حد تک چاہتے ہو؟ ہاں چمکیلی، شاید تم کو میری چاہت کا اندازہ نہیں ہے. یقین جانو، جب تم میری نظروں کے سامنے آتی ہو تو مجھے میرے دل کو چین آتا ہے. میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا ہوں. چمکیلی بیگم فخر الفت کی باتیں سن کر ہنس پڑی تھی. پھر اس سے کہنے لگی تھی، غور سے سن لیجئے، کسی شاعر نے عشق کے بارے میں صحیح کہا ہے کہ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے. یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ آگ کے دریا میں ڈوبنے کے لیے تیار ہیں؟ فخر الفت نے جھٹ سے چمکیلی بیگم کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے دل کے قریب لے جا کر کہا تھا، چمکیلی، مجھے تم میں ڈوبنا ہے. تمہاری ہر ادا، تمہارے ناز و انداز مجھے چین سے رہنے نہیں دیتے. چمکیلی نے پوچھا تھا، کیا آپ کے والدین اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ میں تمہاری شریک حیات بنوں؟ ہاں، وہ میری مرضی کے مطابق میری شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. تم اس بات کی فکر نہ کرو. فخر الفت نے بھی چمکیلی بیگم سے پوچھا تھا، کیا تمہارے والدین اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ تم اپنی مرضی سے شادی کرو؟ ابا مان جائیں گے، لیکن امی میرا رشتہ میرے ماموزاد لڑکے توفیل سے کروانا چاہتی ہے. توفیل انجینئر ہے، لیکن میں توفیل سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں. فخر الفت یہ سن کے کسی حد تک تشویش میں پڑ گیا تھا. پھر اس نے چمکیلی بیگم کو کہا تھا، چمکیلی، شادی زور زبردستی کا نام نہیں ہے، یہ دو دلوں کے ملاپ کا نام ہے. اس لیے تم اپنی مرضی سے شادی کرنا. سنو، جب دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں. پھر ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب فخر الفت اور چمکیلی بیگم کی آپس میں شادی ہو گئی تھی. شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی. چمکیلی بیگم دلہن روپ میں اور زیادہ چمک اٹھی تھی. اس کی سہیلیوں نے اس کی مہندی رات میں دیر تک گیت گائے تھے، ہنسی مذاق میں اسے شادی کا مفہوم سمجھایا تھا. دوسرے دن اس کے ارمانوں کا حسین شہزادہ فخر الفت پھولوں سے سجی ایک خوبصورت گاڑی میں دلہا بن کر چمکیلی بیگم کے گھر پر آیا تھا. براتیوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت اس کے دوست و احباب شامل تھے. سب سے پہلے نکاح ہوا تھا. نکاح کے دوران ویڈیو بنانے والوں اور فوٹوگرافروں نے ہر زاویے سے اس پورے شادی کے ماحول کو اپنی ویڈیوز اور کیمروں میں قید کر دیا تھا. دیکھتے دیکھتے چمکیلی بیگم اپنے والدین، بھائیوں بہنوں اور خاندان والوں سے رخصت ہو گئی تھی. شادی کے بعد 6 ماہ تک فخر الفت اور چمکیلی بیگم پرشباب جسم و جان کے ساتھ رنگ و نور میں سجی زندگی کا لطف اٹھاتے رہے. اس کے بعد چمکیلی بیگم کے پاؤں بھاری ہونے لگے. اس کے گل بدن میں تخلیقی عمل شروع ہو چکا تھا. 1 سال کے بعد اس نے ایک پھول جیسے بچے کو جنم دیا. ادھر وہ فخر الفت کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا. وہ کالج میں انگریزی کا پروفیسر تعینات کیا گیا. گھر میں خوشیوں کی بارات آ گئی. کوئی 3 سال کے بعد چمکیلی بیگم نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا. اب فخر الفت 2 بیٹوں کا باپ بن گیا تھا. دونوں میاں بیوی ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے. ان کی شادی ہوئے اب 7 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو نہ جانے کس کی نظریں بد لگ گئی کہ ایک روز چمکیلی بیگم کو یہ بری خبر سننے کو ملی کہ اس کے سچے عاشق اور شوہر محترم فخر الفت نے اپنے کالج کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے کورٹ میرج کر لی ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے چمکیلی بیگم کو بغیر کسی جوازیت کے طلاق بھی دے دی. یہ خبر چمکیلی بیگم کے لیے ایک بہت بڑے دکھ، حیرت اور المیے کا باعث تو بنی، لیکن اس نے کسی بھی طرح کا کوئی احتجاجی رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک بلند ہمت اور بے باک خاتون کی طرح اس صدمے کو برداشت کر لیا. اس کے دل میں مرد ذات کے لیے سخت نفرت پیدا ہو گئی. اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی مرد کو اپنی زندگی میں بطور شوہر نہیں آنے دے گی. اس کے بدلے وہ ایک سماج سدھارکی کے طور پر کام کرے گی.
اس لیے اس نے ایک اشتہار بھی فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا جس میں اس نے یہ تحریر کیا تھا کہ وہ والدین جن کی لڑکیاں ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی ہیں وہ میرے موبائل نمبر پر مجھ سے رابطہ قائم کریں تاکہ میں ان لڑکیوں سے ملاقات کر کے انہیں پیار و محبت کے جذبے سے سرشار شادی کے بدترین انجام کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ اس طرح سے چمکیلی بیگم نے بہت سی لڑکیوں سے ملاقات کر کے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے والدین کی مرضی کے مطابق شادی کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ چمکیلی بیگم نے پولیس، CID اور دوسری سرکاری ایجنسیوں کے عہدیداروں کی مدد کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ سماج میں پھیلے گنڈے، بدماش، رشوت خور، لچے، لفنگے اور چور قسم کے لوگوں پر نکیل کس کے انہیں راہ راست پر لایا جائے۔ ایک روز اسے ایک حیا سوز ترکیب سوجھی۔ اس نے نہا دھو کے خوبصورت لباس زیب تن کیا، کریم پاؤڈر اپنے چہرے پر ملا، سر کے بالوں میں پھولوں کا گجرا باندھا، ہونٹوں پہ لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد جب اس نے قد آدم آئینے میں اپنا سر تاپا دیکھا تو اسے خوشی کے ساتھ ہنسی کی ترنگ سی محسوس ہوئی۔ تب اس نے اپنے قیمتی موبائل سیٹ سے اپنے آپ کا فوٹو کھینچا اور اسے اپنی فیس بک وال پہ یہ لکھ کے اپلوڈ کر دیا کہ عشق و عاشقی کے خواہش مند حضرات مجھ سے اس موبائل نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد چمکیلی بیگم کو عیاش، آوارہ اور بدماش قسم کے لوگوں کے فون آنا شروع ہوئے۔ اس نے سب کو باری باری بڑے پیار و محبت سے اتوار کو پورے 4 بجے ساترنگی پارک میں ایک مخصوص جگہ پہ آنے کی دعوت دی۔ اتوار کو جب وہ پورے 4 بجے ساترنگی پارک میں ایک مخصوص جگہ پر پہنچی تو وہاں چمکیلی بیگم کے درجنوں عاشق جمع ہو چکے تھے جن میں زیادہ تر شادی شدہ تھے۔ ہر عاشق دوسری کو دیکھ کر حیران تھا۔ چمکیلی بیگم ہنستی مسکراتی ہوئی جب سب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، پھر اس نے ان سے الگ ہو کر پولیس آفیسر کو فون کر کے ساترنگی پارک میں چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر آنے کو کہا۔ کچھ ہی وقت میں پولیس آفیسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ پارک میں پہنچا اور آتے ہی ان تمام بدماشوں کا حراست میں لیا۔ ان سب کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے تھانے لایا گیا جہاں ساری رات پولیس والے انہیں الٹے کان پکڑوا کے پیچھے سے لاتے مارتے رہے اور کبھی ڈنڈے سے ان کی پیٹھ کی دھلائی کرتے۔ ادھر چمکیلی بیگم کو اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ مختلف حربے استعمال کر کے سماج کو سدھارنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دوسرا افسانہ پیش کرنے جا رہا ہوں، آن لائن جنازہ۔ شبیر ساحل کو جب ان کے ایک دوست سورج ونشی نے موبائل فون پہ یہ مایوس کن خبر سنائی کہ آپ کے کالج کے پرنسپل مشہور چند کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے، دن کے 1 بجے ان کی لاش کو انتم سنسکار ہاؤس میں بجلی سے چلنے والی آگ کی مشین کے حوالے کر دیا جائے گا، تو وہ حیرت و افسوس کے ساتھ دیر تک زندگی کی بے وفائی اور آخرت کی سچائی کے بارے میں سوچتے رہ گئے۔ شبیر ساحل خود کالج میں سائنس کے پروفیسر تھے۔ پرنسپل مشہور چند کے ساتھ ان کی پیشہ ورانہ دوستی ہی نہیں تھی بلکہ وہ انہیں اپنے گھر کا ایک اہم فرد خیال کرتے تھے۔ آج شبیر ساحل کو پرنسپل مشہور چند کی موت نے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ان کے ساتھ گزارے دن، مہینے، سال انہیں یکے بعد دیگرے یاد آ رہے تھے۔ مشہور چند اپنی بہترین پرنسپل شپ اور دیگر سماجی کاموں کی وجہ سے کافی مشہور و مقبول ہو چکے تھے۔ وہ ایک خوبصورت وزادار شخصیت کے مالک اور علم اقتصادیات کے ماہر تھے۔ شبیر ساحل فوراً اپنے گھر سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پرنسپل مشہور چند کے گھر پر پہنچ گئے۔ وہاں ان کے خاندان کے افراد اور پڑوسیوں کا ہجوم تھا۔ مشہور چند کی لاش کو فرش پر رکھا گیا تھا۔ ان کی اہلیہ، بیٹے اور بیٹیاں اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہے تھے۔ رشتہ دار اور محلے کے لوگ ان کی ڈھارس بندھا رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے پروہت نے اپنے مخصوص انداز میں میت کے قریب آ کر چند منتروں کا اچارن کیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد مشہور چند کی لاش کو گھر کے باہر ایک جگہ پانی کی بالٹی میں دودھ، دہی اور تلسی کی مٹی ڈال کر نہلایا گیا۔ نہلانے کے بعد لاش کو لال رنگ کے کفن میں لپیٹ کر لکڑی کے تختے پر رکھا گیا۔ 4 آدمی اپنے سر کے بال منڈوائے، سفید رنگ کی دھوتیاں باندھے آگے آئے۔ انہوں نے سب سے پہلے ارتھی کو کندھا دیا۔ ایک آدمی نے یکسری آواز میں شنکھ بجایا۔ اس طرح مشہور چند اپنے گھر اور گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ان کی لاش انتم سنسکار ہاؤس پہنچا دی گئی۔ انتم سنسکار ہاؤس کے مینیجر نے
2,000 रुपए की रसीद काटी और लाश अपने कर्मचारियों के हवाले की। उन्होंने लकड़ी के तख्ते से लाश को उठाकर लोहे की संदूक नुमा ट्राली में रख दिया। उन्होंने मशहूर चंद के बेटों और रिश्तेदारों को आखिरी बार उनका चेहरा देखने को कहा। बेटे उनका चेहरा देखते हुए एक बार फिर जोर से रो दिए। मैयत के साथ आए तमाम लोगों ने अपने अपने हाथ मैयत के सामने जोड़े। उसके बाद लाश जलाने वालों ने मशहूर चंद की लाश को इलेक्ट्रिक मशीन के हवाले कर दिया और लवाहिकीन को 2 घंटे के बाद उनकी हड्डियों के राख ले जाने को कहा। लोग अपने अपने घरों को चले गए। शबीर साहिल ये सब कुछ पहली बार देख रहे थे। उन्हें 30 साल पहले वो जमाना याद आया जब वो देहात में रहा करते थे। उस जमाने में जब किसी हिंदू भाई की वफात हो जाती थी तो गांव के लोग बिला लिहाज मजहब और मिल्लत मरने वाले की खबर सुनकर आंसू बहाते थे। मैयत को बारी बारी कंधा देते थे। घर से कंधे पर लकड़ी उठाकर दरिया के किनारे शमशान घाट पर जाते थे। चिता बनाई जाती थी। सबकी आंखों के सामने चिता को आग लगाई जाती थी। देखते देखते आग के शोले आसमान की तरफ उठने लगते थे। जब पूरी तरह चिता जलने लगती थी तो उसके बाद शमशान घाट पे आए लोग बहुत छोटी छोटी लकड़ियां मुट्ठी की सूरत में चिता पर फेंकते थे। इसे धर्म लकड़ी कहते थे। मरने वाले के घर के 2-3 अफराद तब तक चिता के पास रहते जब तक मरने वाले का वजूद राख का ढेर न बन जाता। शबीर साहिल के दिलो दिमाग में एक तरफ यादों का हजूम सवार हो रहा था और दूसरी तरफ एहसास, मायूसी और हैरत ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि साइंसी और तकनीकी तरक्की ने आज के इंसान को जहां कई तरह की सहूलतें फराहम कर दी हैं तो वहीं एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का जज्बा खत्म कर दिया है। अब इंसान ना सिर्फ जीते जी मशीनों के साथ रहता है बल्कि मरने के बाद भी उसका वजूद मशीनों के हवाले कर दिया जाता है। प्रिंसिपल मशहूर चंद के अंतिम संस्कार में कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। शबीर साहिल यही बातें सोचते हुए अपने घर पहुंचे। तब उन्हें किसी शायर का शेर याद आया कि सारे झगड़े ही जिंदगी तक हैं, कौन मरता है फिर किसी के लिए। वो एक हफ्ते के बाद शबीर साहिल को एक और मायूसकुन खबर अपने एक दोस्त इश्तियाक अहसन ने मोबाइल फोन पे ये सुनाई। उसने कहा, यार शबीर, एक बड़े दुख की बात यह है कि आज मेरे आपके और बहुत से लोगों के मोहसिन और खैर ख्वाह अदालत अली खान साहिब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उनकी नमाज जनाजा जुमा नमाज के बाद 4 बजे सदाबा सहरा कब्रिस्तान में रखी गई है। ये हम सब के लिए एक बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं कुछ घरेलू मसाइल की वजह से उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सकूंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप महफिले 11 व्हाट्सएप ग्रुप पे अदालत अली खान साहब के इंतकाल की खबर भी डालें और एक लिंक तैयार करें ताकि मैं ऑनलाइन जनाजे में शिरकत कर सकूं। शबीर साहिल ने इश्तियाक से कहा, यार ये तो मुझे पता है कि वो चंद महीनों से बीमार थे, लेकिन उनकी मौत की खबर सुनकर मैं मायूस हो गया। क्या आप उनके जनाजे में नहीं आएंगे? यार इश्तियाक, अदालत अली खान साहब के हम सब पर बड़े एहसानात हैं। मेरा मशवरा है आप उनके जनाजे में जरूर शिरकत करें। इश्तियाक अहसन ने कहा, यार उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सकूंगा, कुछ घरेलू मसाइल हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि मैं ऑनलाइन जनाजे में शरीक होऊंगा। शबीर साहिल ने फौरी तौर पर ऑनलाइन जनाजे का लिंक तैयार किया। अदालत अली खां के इंतकाल की खबर और लिंक महफिले 11 व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। कुछ ही वक्त के बाद 50 दोस्तों ने बड़े दुख के साथ अपने अपने ताजीती कलिमात का इजहार किया और ऑनलाइन जनाजे में शरीक होने की रजामंदी जाहिर की। अदालत अली खान एक बहुत बड़ी दानिशगाह में इल्म सियासियात के काबिल मशहूर और बड़े असर और रसूख वाले प्रोफेसर थे। उनके दौर में कई तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को दानिशगाह के मुख्तलिफ शोबाजात में मुलाजमत मिली। न सिर्फ अपनी दानिशगाह में बल्कि दूसरी दानिशगाहों की तदरीसी और इंतजामिया अमले के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इतना ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सरकारी ऑफिसरान के साथ उनकी दोस्ती थी। वो जिस किसी को भी कोई काम बताते थे वह हर हाल में उनका काम करता था। लेकिन आज उनकी मौत की खबर उनके एहसानमंदों के लिए एक आम सी बात थी। शबीर साहिल अपने घर से अदालत अली खान के जनाजे में शरीक होने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने मोबाइल फोन का बैटरी बैकअप और मोबाइल स्टैंड साथ उठाया। कोई 1.5 घंटे के बाद वो अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए सदाबा सहरा जनाजागाह में पहुंचे। उन्होंने गाड़ी सड़क के किनारे पर खड़ी कर दी। जनाजागाह में अदालत अली खान का जस्ते खाकी एक ताबूत में रखा गया था।
ان کے لواحقین اور کچھ ہی لوگ وہاں موجود تھے۔ 4 بجنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ شبیر ساحل نے سامنے چبوترے پر موبائل فون سٹینڈ پر موبائل فون فٹ کر دیا۔ جب دن کے پورے 4 بج گئے تو امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر کہنے لگے، دوستوں اور ساتھیوں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور عقل مند ہے وہ آدمی جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے۔ آج عدالت علی خان دنیا سے جا رہے ہیں، کل ہم جائیں گے باری باری۔ اس لیے قبر کی تنہائی اور تاریکی کو یاد کیجیے تاکہ ہمارے دلوں میں توشہ آخرت کی فکر پیدا ہو۔ بہرحال صفیں درست کریں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس طرح نیت کریں۔ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ جنازے میں کل 30 آدمی تھے۔ پہلی تکبیر کے بعد جب انہوں نے دوسری تکبیر کہی تو اسی دوران پیچھے دوسری صف میں کسی مقتدی کے موبائل فون پہ یہ رنگ ٹیون بجنے لگی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی۔ شکریہ۔ مشتاق احمد وانی صاحب کا ماہنامہ الفاظ ہند اور مدھیہ بھارت ٹائمز ہندی پتریکا کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے 2 افسانے ہمیں پڑھ کر سنائے۔